السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی تو وہ اس نیکی کا بدلہ ضرور پائے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ رب العالمین کسی انسان پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، اس لیے کسی بھی نیکی کو حقیر کم تر سمجھ کر نہ چھوڑیں، بلکہ کوئی بھی نیکی کا عمل بظاہر آپ کے دیکھنے میں وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ ضرور کر گزریے گا۔ کیا پتہ کیا علم کون سی ایسی نیکی ہو جو آپ کے نیکی والے پلڑے کو بھاری بنا دے اور آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فأخرہ فشکر اللہ فغفر لہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرد تم میں سے پہلے لوگوں کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا۔ ایک انسان جا رہا تھا، اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک کانٹے دار جھاڑی راستے میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کسی انسان کو لگ سکتی ہے، کسی مسافر کو پریشانی آ سکتی ہے۔ اس نے اس کانٹے دار جھاڑی کو راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی، اس کے عمل کی اور اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غفر لامرأۃ مومسہ، ایک ایسی عورت کو معاف کر دیا گیا جس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ وہ ایک کنویں کے پاس سے گزری، اس نے دیکھا کہ کنویں کے بہر ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ وہ پیاس کی وجہ سے قریب تھا کہ مر جاتا۔ وہ پیاس کی وجہ سے اس ریت کو اور اس گیلی مٹی کو چوس رہا تھا۔ اس عورت کے دل میں رحم آیا، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك۔ اس عورت کو رحم آیا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اس دوپٹے کے ساتھ اپنا جوتا باندھا اور اس نے اس جوتے کی مدد سے پانی نکالا کنویں میں سے اور اس کتے کے بچے کو پانی پلایا تو اللہ رب العالمین نے اس عورت کو اس وجہ سے معاف کر دیا۔ اب دیکھیں، بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے، اس کا کردار بھی اچھا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین اس کو پھر بھی معاف کر دیا کہ اس کے دل میں اتنی محبت، اتنی شفقت تھی، اس کے دل میں رحم آیا کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان الرجل یداین الناس، ایک بندہ تھا پہلے لوگوں میں سے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ فکان یقول لفتاہ، اس نے اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو یہ کہا ہوا تھا، اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ، جب تو کسی ایسے انسان کے پاس آئے جو تنگ دست ہو، یعنی جس کے پاس قرض دینے کی طاقت نہ ہو، فتجاوز عنہ، اس پر سختی کرنے کی بجائے اس کو مہلت دے دینا، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ قال فلقی اللہ فتجاوز عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس انسان کو موت آئی، جب اللہ کے پاس گیا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور یہ بھی وضاحت حدیث میں آتی ہے کہ اس انسان کے پاس اور کوئی نیکی بھی نہیں تھی۔ اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے، ایک تو کہ نیکی کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کر کے چلے گئے ہیں تو آپ کے مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی آپ کی نیکی کا تذکرہ وہ لوگوں میں باقی رہتا ہے، اس لیے کہ نیکی سے عمر بڑھتی ہے،
عمر بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی نیکی کا چرچا ہوتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ اللہ نے فرمایا کان الرجل غفر لامرأۃ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ عورت کیسی تھی، اس کا کلر کیا تھا، اس کے لباس کیسا تھا، یہ وہ، اللہ نے صرف یہ بیان کیا اس کو معاف کر دیا اس کی نیکی کی وجہ سے۔ اور فرمایا کان الرجل، ایک مرد تھا، پتہ نہیں مرد کا قد کاٹ کیا تھا، وہ اس کا کیا کھانا پینا تھا، اللہ نے یہ نہیں بیان کیا، اللہ نے صرف یہ بیان کیا کہ ایک ایسا مرد تھا اور اس کی یہ نیکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں کو سنوارتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس چیز پر عمل کریں کہ کوئی بھی چھوٹا سا عمل ہو دیکھنے میں اس کو کر گزریں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کیا پتہ جب آپ کی نیکیاں کل تولیں گی تو آپ کا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو جائے، اور کسی ایک نیکی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، وہ آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔